قدرت نے زمانے میں ہر چیز کو دل بری دی, جگنوں کو روشنی دی تو پروانے کو تپش دی. کیسی تھی وہ 3 سال پہلے والی ارتفا؟ آئی تھنک وہ میری زندگی کا ایک ڈارک فیز تھا اور میں کنٹینیوسلی ڈپریس تھی. تو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا ان 3 سالوں میں. If Allah closes one door, He opens 10 others. تو how do you see calligraphy and the Kashmiri society? ارتفاق کی بھی کچھ ایسی ہی کہانی ہے. ان کی بھی جو لائن تھی, اٹ واز اے میڈیکل لائن. شی وانٹ ٹو ہے نا کوالیفائی دا نیٹ اینڈ ایوری تھنگ, بٹ ڈیو ٹو سم ریزنز جو ہے ان کی محنت تھی لیکن اوپر والے کو شاید نہیں منظور تھا تو وہ نہیں ہو پایا. لیکن اس چیز سے باہر نکلنے کے لیے ارتقا نے اپنے اندر نا ایک ٹیلنٹ ڈھونڈا, اور وہ ٹیلنٹ تھا کیلیگرافی کا. دیٹس سو نائس ایکچولی. تو ارتفا میرے ساتھ ہیں اس ٹائم. ارتفا, پہلے میں جاننا چاہوں گی کہ آپ مجھے آج سے 3 سال پہلے ارتفا پہ لے جائیں. کیسی تھی وہ 3 سال پہلے والی ارتفا؟ آداب. اگر میں آج سے پہلے کی 3 سال والی ارتفا کی بات کروں گی تو بہت ہی انٹروورٹ سی لڑکی تھی, نہ اس کی کوئی سوشل لائف تھی. وہ کنٹینیوسلی ایک کمرے میں بند تھی, صبح اٹھنا, پڑھائی اسٹارٹ کرنا, شام کو لیٹ سونا, پہلے پڑھائی ختم کرنا. تو کنٹینیوسلی میں اس لوپ ہول میں تھی کہ پہلے نہ پڑھائی کرنی ہے. آئی تھنک وہ میری زندگی کا ایک ڈارک فیز تھا اور میں کنٹینیوسلی ڈپریس تھی. مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. مجھے لگتا تھا کہ میری زندگی اگر ہوگی تو صرف اگر بنے گی تو ایک ڈاکٹر بن کے ہوگی. تو مجھے لگا تھا اگر میں ڈاکٹر نہیں بن پاؤں گی تو شاید میری زندگی ختم, اس کے بعد کچھ نہیں ہو پائے گا. بہت ڈپریس تھی میں اس ٹائم پہ. نہ میرے فرینڈس تھے, نہ میری کوئی سوشل لائف تھی, نہ میں باہر جاتی تھی. اوپر سے میری فیملی بولتے تھے کہ تم بہت بونگی ٹائپ کی ہو, دوسروں سے ملو, بات کرو. تو اس ٹائم میرا کوئی یہ نہیں تھا, صرف ایک فوکس تھا کہ بس نیٹ کرنا ہے. نہ آرٹ کے ساتھ کوئی ٹچ تھا نہ کچھ, صرف میں بس نیٹ کے لیے پریپیئر کر رہی تھی اس ٹائم پہ. تو ایسی تھی ارتفا. مطلب ویسے یو آر لکی انف کی فیملی واز ویری سپورٹیو کہ وہ بولتے تھے ارے اس سے نکلو, اس کے باہر بھی دنیا ہے, کتابوں کے باہر بھی دنیا. ایکچولی آف کیمرہ بھی آپ کے گھر والوں سے بات ہوئی ود یور سسٹر اینڈ آل, اینڈ دے ور لائک کہ نہیں, آپ کو وہ ہمیشہ ہے نا پرووک کرتے تھے کہ آپ کچھ کرو. تو ارتفا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ مطلب جیسے آپ نے اس فیز سے آپ نکلے ہیں نا ود یور ڈارک فیز, تو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا ان 3 سالوں میں. آف کورس بجائے ابھی عمر چھوٹی ہے آپ کی, لیکن جو بچے ایک ہی چیز کو اپنا سب کچھ بنا دیتے ہیں, تو واٹ ڈو یو تھنک کہ ایسا ہونا چاہیے یا ایسا نہیں ہونا چاہیے؟ ہر ایک کی زندگی میں ایسے فیزز آتے ہیں کہ وہ بننا وہ چاہتے ہیں کہ ہم اکیڈمیکلی کچھ بنے, اپنے پیرنٹس کو ان کو پراؤڈ فیل کروائے. مگر یہ سوچنا کہ صرف یہی ایک پوائنٹ ہے, اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے اور کوئی طریقہ نہیں کہ ہم اپنے پیرنٹس کو پراؤڈ فیل کر سکے, یہ غلط ہے. کہتے ہیں نا if Allah closes one door, He opens 10 others. وہی ہوا میرے ساتھ, کیونکہ مجھے لگتا تھا اگر نیٹ نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو میری فیملی نے سپورٹ کیا, بہت زیادہ سپورٹ کیا کہ آپ اس چیز سے باہر نکلو. ہم اس چیز سے, ایک تو اس نے میری مینٹل ہیلتھ کو بھی اسٹیبل کیا. میں بہت اینکشیس تھی تب سے. ایک تو مینٹل ہیلتھ کو بھی اسٹیبل کیا, دوسرا اس سے میری اکانومی بھی جنریٹ ہو سکی. میں انکم, میں ارننگ کرنے لگی, اپنی جو نیڈس چھوٹی چھوٹی بیسک نیسیسٹیز ہوتی ہے ان کو فلفل کرنے لگی, اپنے فیملی کو سپورٹ کرنے لگی. اس سے یہ بہت ضروری ہے. دیٹس سو بیوٹیفل. مطلب اس عمر میں جب آپ فیملی کو سپورٹ کرتے ہیں نا, آئی ڈونٹ تھنک کہ بہت زیادہ سپورٹ کر دیتے ہیں, بٹ تھوڑا سا بھی, بٹ ماں باپ کی وہ جو خوشی ہوتی ہے وہ آپ نے وٹنس کی ہوگی ایکچولی فرام یور فرسٹ, ہے نا, انکم جتنی بھی تھی جیسی بھی تھی. تو ارتفا, اگر میں کشمیر کی بات کروں اور ان اسکلس کی بات کروں, جیسے آپ کیلیگرافی کرتی ہیں, کشمیر میں ان چیزوں کو جو ہے نا وہ شاید اتنی توجہ نہیں دی جاتی جتنی اور اسٹیٹس میں دی جاتی ہے. بٹ خیر اب وقت بدل چکا ہے, آج کل بہت ساری ہمیں چیزیں نا بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. تو ہاؤ ڈو یو سی کیلیگرافی اینڈ دا کشمیری سوسائٹی, اگر میں ابھی کی بات کروں؟ کشمیر میں اگر دیکھیں گے تو یہاں پہ آرٹ کی اتنی ویلیو نہیں ہے. یہاں پہ ہماری سوسائٹی نے دماغ میں بنا کے رکھا ہے کہ صرف کچھ ایلائٹ جابس ہوتی ہے, جیسے ڈاکٹر ہے, IAS آفیسر ہے, انجینئر ہے, بس یہی کلاسز ہے, اور باقی جو ہے وہ ان کا کوئی اسکوپ نہیں ہے. اسی لیے یہ آج کی جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کنٹینیو اپنے آپ کو یہ اسٹڈیز کے ساتھ بزی رکھے. پڑھنا ہے, اٹس امپورٹنٹ, بہت ضروری ہے, مگر اس کے ساتھ آپ کو کچھ اسکل بھی رکھنا چاہیے تاکہ ایک بیک اپ پلان, تاکہ اگر کچھ فار ایگزامپل اگر نہیں ہوا تو آپ کے پاس سائڈ میں کچھ ہوگا, آپ کر سکتے ہو.
اگر ہم یہاں پہ دیکھیں آرٹ کی بہت کم ویلیو ہے. یہاں پہ لوگ آرٹ کو اتنا اچھے سے نہیں دیکھتے. وہ کہتے ہیں کہ یہ آرٹ اتنا اس سے زیادہ انکم نہیں جنریٹ کر پاتے جتنا کہ ایک گورنمنٹ جاب ضروری ہے, جتنا اس سے ہم یہ انکم جنریٹ کر پاتے ہیں. تو یہاں کی سوسائٹی میں بہت کم امپورٹنس ہے اس کی. لیکن اب جیسے ابھی کی اگر میں بات کروں تو آپ کو اپریسیشن بھی اگر میں بتاؤں ہے نا کافی زیادہ مل رہی ہے. تو یہی ہے جب ایسے بچے سامنے آئیں گے تو وہ جو اسٹیریوٹائپس ہیں ہماری سوسائٹی میں وہ ہمیں توڑنے کو ملیں گی, ہے نا. تو ارتفا جب آپ یہ سب کچھ بناتے ہیں تو کبھی کبھی بناتے وقت بھی, کیونکہ آپ یو ور ناٹ بورن انٹو دس, ہے نا, آپ نے یہ چیز سیکھی ہے, تو سیکھتے سیکھتے بھی کبھی کبھی مورل ڈاؤن ہو جاتا ہوگا, سوچتے ہوں گے کہ کیا ملے گا اس سے, کیا ہوگا آگے. تو تب آپ اپنے آپ کو کوپ اپ کیسے کرتے ہیں اور واپس لگ جاتے ہیں بنانے میں, کیونکہ آف کورس 1 2 3 دن کافی مہینہ بھی آپ نے بتایا تھا آپ کی پینٹنگ میں لگا ہے, تو اتنا پیشنس رکھنا وہ کیسے ہوتا ہے؟ مجھے کبھی کبھی خود سمجھ نہیں آتا تھا, کیونکہ اللہ جب راستہ دکھاتا ہے تو کوئی اسے نہیں روک سکتا. جب بہت ٹائم ہوا کہ کبھی ٹھیک نہیں بنتا تھا, شیکی لائنز بنتی تھی, میں سوچتی تھی شاید نہیں ہو, اب نہیں ہوگا, میں بہت لو فیل کرتی تھی بہت ٹائم پہ. پھر میں خود کو 5-10 منٹ کا بریک دیتی تھی, یا پھر گھر والوں کو بولتی تھی نہیں ہوگا. اس سے مجھے کبھی کبھی لگتا تھا کہ شاید میری اسٹڈیز پہ بھی اثر پڑ رہا ہے. مگر پھر جب میں کنٹینیو کر رہی تھی کنسسٹنٹلی, تو مجھے لگا یہ میری لائف میں ایک بیلنس کی طرح ہے. جب میں اسٹڈیز سے زیادہ تنگ آتی تھی کیونکہ اس سے بہت زیادہ مائنڈ ویک ہو جاتا ہے, یا اگر ہم کہیں کہ بہت ڈسٹرب ہو جاتے ہیں ہم, تو اس سے پھر باہر نکلنے کے لیے مجھے بس میرے پاس ایک ہی راستہ ہوتا تھا کہ چلو پینٹ کرتے ہیں فی الحال کے لیے. اس سے میری لائف میں ایک بیلنس بنتا تھا, ایک تو ساتھ اسٹڈیز بھی کنٹینیو کرنا, اوپر سے پھر یہ بھی. تو مطلب ایز اے مورل سپورٹ آپ کے لیے یہ کیلیگرافی ہے نا, یہ پینٹنگز اینڈ آل دیٹ بن گئی. تو جیسے آپ کے, میں نے پیرنٹس کے بارے میں آپ سے سنا, فیملی کے بارے میں بہت زیادہ سپورٹیو ہے نا, اینڈ یو آر لکی انف. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے ان پیرنٹس کو جو شاید اپنے بچوں کے, ان کے اندر ٹیلنٹ بہت ہوتا ہے لیکن سوسائٹی پریشر یا کوئی بھی اور اسٹیریوٹائپ کے کارن بچوں کو روک دیا جاتا ہے, تو واٹ ول بی یور میسج فار دوز پیرنٹس؟ پیرنٹس کے لیے اصل میں یہ میسیج ہے کہ اپنے بچوں کو پریشرائز نہ کرے, ان کو اپنی اسکل کھوجنے دے, وہ کس میں اچھے ہیں, ان کے لیے کیا بہتر ہے وہ ان کو خود دیکھنے دے. آپ چلو ٹھیک ہے, ان کو یہ مت پریشرائز کرو کہ نہیں آپ کو بس ایک ہی چیز کرنا ہے, ایک ہی چیز کرنا ہے. ان کی ہابیز کو دیکھے, وہ کس میں بہتر ہے, ان کو اس میں آگے جانے دے. فار ایگزامپل کوئی بیکنگ میں اچھا ہوتا ہے یا کسی کا بزنس مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, ان کو وہ کرنے دے. کیونکہ اس سے اگر ہم بچے کو ایک ہی چیز کے لیے رکھتے ہیں نا, تو وہ خود ہی وہ پتہ نہیں کیا کیا سوچتا ہے. اگر میں اپنی بات کروں گی, میرے پیرنٹس ویسے نہیں تھے, مگر پھر بھی مجھے دماغ میں تھا کہ ان کی ایکسپیکٹیشنز ہے, پھر خود ہی انسان ڈسٹرب ہو جاتا ہے اس سب سے. پیرنٹس کو میں یہی بولوں گی کہ اپنے بچوں کو پریشرائز نہ کرے, کیونکہ اگر ہم, ایک شعر ہے کہ قدرت نے زمانے میں ہر چیز کو دل بری دی, جگنوں کو روشنی دی تو پروانے کو تپش دی. وچ مینس کہ جو بھی چیز اس یونیورس میں ہے ہر ایک کا پرپز ہے کچھ نہ کچھ. یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے, there were 1000 possibilities, کچھ بھی ہو سکتا ہے, مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہے, آپ میں کوئی صلاحیت رکھی ہے تو آپ اس کو یوٹیلائز کریں, کیونکہ روز محشر میں ہر ایک چیز کا حساب ہوگا. تو جو پوٹینشیل اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اس چیز کا بھی حساب ہوگا کہ آپ نے اس کو صحیح سے یوز کیا کہ نہیں. دیٹس سو بیوٹیفل. مطلب کہ مذہب ہی کتنی خوبصورت چیزیں ہمیں سکھا دیتا ہے اگر آپ مذہب کو اچھے سے پڑھیں گے, جانیں گے. اینڈ جو اپنے شاعری بولی, اٹس ایکچولی سو نائس, کیونکہ ہر کسی کے لیے اپنا اپنا وقت ہے, ہر کسی کے لیے وہ ہے. ارتفا پہلے جو تھی, آپ کا جو ڈریم تھا اٹ واز سم تھنگ ایلس, بٹ کچھ ریزنس کے کارن نہیں ہو پایا, دین یو آر انٹو سم تھنگ ایلس, اور اس میں بہت اچھا کر رہے ہیں. تو آج کے بعد سے دوستو وٹ وی لرنڈ از دیٹ کشمیر کی بات کروں, کشمیری سوسائٹی کی بات کروں, یہاں کے بچوں کی بات کروں اور لڑکیوں کی بات کروں, تو دے آر ہسلنگ اینڈ فائنینشلی وہ جو انڈیپینڈنس ہے لڑکیوں میں وہ ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے. تو ارتفا لاسٹ پہ ہم آپ سے جاننا چاہیں گے آپ کا کوئی ایک پیارا سا پیغام. کبھی آپ نے سوچا ہوگا کہ وین ایور میں کبھی کسی کے سامنے جب مجھے لوگ دیکھیں گے بہت سارے, تو میں ان کو کچھ کہنا چاہوں گی اپنی دل کی بات, کوئی ایسی دل کی بات آپ کی جو آپ ہمارے تھرو دنیا تک, کشمیر تک پہنچانا چاہو گے؟ میں یہی بولنا چاہوں گی کہ کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ ہماری زندگی کا شاید آخری
حصہ ہے شاید. اگر یہ نہیں ہوگا تو ہماری زندگی ختم ہو جائے گی. لیکن اللہ تعالیٰ کبھی وہ ایسا راستہ کھولتا ہے کہ جو ہمیں لگتا ہے کہ ہماری زندگی کا آخری حصہ ہے, یہ ہماری زندگی ختم ہو جائے گی یہاں پہ, وہیں سے ہماری زندگی کا ایک خوبصورت سفر سٹارٹ ہو جاتا ہے. اسی لیے کہ اپنے آپ کو, اپنی ایبیلیٹیز کو, اپنے اسکلز کو آپ ڈیولپ کریں, زیادہ سے زیادہ ڈھونڈیں اور اسی میں فوکس کریں. دیٹس نائس کہ کوئی بھی رستہ انت نہیں ہوتا. اور جب میں کشمیر میں, جب بھی میں بارہمولہ کی بات کروں, سری نگر یا پورے کشمیر کی, تو جب لڑکیوں کو دیکھتے ہیں نا کہ الگ الگ فیلڈز میں دے آر ڈوئنگ, اینڈ کہیں نہ کہیں سچ میں کشمیر کی بات میں کروں تو وومن آر بریکنگ دا بیریئرس, ہے نا. تو آپ اس میں سہمتی رکھتی ہیں کہ یس کشمیر کی وومن جو ہے دے آر بریکنگ دا بیریئرز ناؤ؟ جی بہت زیادہ. اور میں جیلس کیا, میں بہت اپریشیٹ کرتی ہوں ان وومنس کو جو اپنے اس پاتھ کو اپنا کریئر بناتی ہے, جو انہوں نے اپنا ڈفرینٹ چوز کیا ہوتا ہے پاتھ, اس چیز کو اپنا کریئر بنا, اس میں اپنا فیوچر دیکھتی ہے. بہت سو نائس. تو وی جسٹ وانٹ, اور ہم بھی ہوپ کرتے ہیں کہ آپ کا یہ جو منی بزنس ہے یہ برانڈ بزنس بن جائے, اینڈ ہمارے ویورس کے تھرو بھی جو ہے آپ ان سے, آپ کو کیلیگرافیز لینی ہے, یو کین جسٹ آرڈر تھرو ہر پیج, اینڈ آلسو ہم وہ بھی ضرور مینشن کریں گے. اینڈ یہ کشمیر کی کہانیاں, یہ وہ کہانیاں ہیں جو شاید آپ کو زیادہ تر نہیں دیکھنے کو ملتی, بیکاز دس از دا پازیٹیو کشمیر. کشمیر کی بات کروں, کشمیر کی گلیوں کی بات کروں, تو جہاں بھی جائیں گے ٹیلنٹ کی بھرمار ہے, لیکن اس کو اپنے اندر پہچاننے کی ضرورت ہے. اور اب جو ہے چاہے وہ لڑکیاں ہوں یا لڑکے ہوں, اس چیز کو پہچان رہی ہے. اور ہاں, دس از دا ریئل فیس آف کشمیر. تو ارتفاع آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا, اینڈ وی لرن سو مینی تھنگس کہ اگر ایک دروازہ بند ہوگا تو 10 کھل جائیں گے. تو تھینک یو سو مچ فار ہیونگ اس, اینڈ وی جسٹ ہوپ کہ آپ کی یہ جو کلا ہے یہ اور آسمان چھوئے.